والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تفسیر قرآن کے سلسلے کا پروگرام تدبر قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر کا پچھلے پروگرام میں آغاز ہوا تھا۔ اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کے شروع میں ہی متقین کا تذکرہ فرمایا، ان کی 5 علامات ذکر فرمائیں، جن میں سے پہلی علامت کے بارے میں تفصیلی کلام پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی کرنا چاہیے، یعنی زبان سے بھی انسان اس کا اقرار کرے۔ اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ایمان کے 2 اجزاء تسلیم کرتے ہیں، ایک تصدیق بالقلب، دوسرا اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، لیکن اقرار باللسان کو آپ ایمان کا جزو لازم قرار نہیں دیتے ہیں۔ جزو لازم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر شے کا وجود ہی نہ ہو سکے۔ لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار باللسان کو ایمان کا جزو لازم قرار نہیں دیا ہے، اور اس لیے قرار نہیں دیا ہے کہ جب انسان حالت اکراہ میں ہو، یعنی کوئی انسان کو مجبور کر دے کہ تم کفر کہو، کفر اختیار کرو، اور مجبور کرنے کا مطلب کہ اس کو جان سے مارنے کی صحیح دھمکی دی ہو، یا اس کے کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی دی ہو، تو اس وقت شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کفریہ کلمات نکال سکتے ہیں، یا اپنے دین کا یا کسی شے کا انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ مقصود یہاں پر جان بچانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اقرار باللسان ساکت ہو جاتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو غرض ہے کہ یہ ایمان کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ غیب کا معنی بھی آپ کو بالتفصیل بتایا تھا۔ غیب ان پوشیدہ امور کو کہتے ہیں، ان پوشیدہ ذوات کو کہتے ہیں، ان پوشیدہ اشیاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ادراک، جن کا علم حواس خمسہ یا عقل سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اور اس کی عطا سے، اس کے رسول یا انبیاء علیہ السلام کے بتانے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، ان کا علم حاصل ہوتا ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ متقین نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب فقط 1-2 وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ مقام مدح میں جب اسے متقین کی ایک بہترین صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے آداب کو ملحوظ رکھ کر ادا کیا جائے۔ ظاہری آداب سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو مطلب حیت ہے، لباس وغیرہ ہے، مقام ہے، وہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے، جس کو ہم نماز کی شرائط بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو نماز کی شرائط ہیں ان کا مکمل طور پہ لحاظ کریں، فرائض کا، نماز کے واجبات کا، سنن کا، آداب کا لحاظ رکھ کر نماز ادا کی جائے۔ اور باطنی آداب سے مراد یہ ہے کہ قلب دوران نماز مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے قلب پر غالب ہو، اور ہم یکسوئی کے ساتھ مکمل طور پہ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کریں، جس کو ہم خشوع و خضوع سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ اور قلب میں اللہ کا خوف رکھ کر نماز کو ادا کرنا۔ تو جب یہ ظاہری اور باطنی آداب یکجا ہو جائیں گی تو وہ نماز پھر ایک متقی کی نماز کہلائے گی، اور اسی سے مراد ہے یہاں پر جو اقامت صلاۃ کا حکم دیا یا اقامت صلاۃ کا ذکر فرمایا، اور متقین کی مدح کے طور پہ، صفت کے طور پہ اس کو ذکر کیا، اس سے یہ والی نماز مراد ہے۔ لہذا اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے، ظاہری آداب کا لحاظ نہیں رکھتا،
یا ظاہری آداب کا کچھ لحاظ رکھا لیکن باطنی ادب یعنی خشوع و خضوع ملحوظ نہ رکھا تو پھر وہ متقین کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رزقنا کا لفظ استعمال فرمایا، یہ رزق سے نکلا ہے۔ رزق کا اطلاق یا رزق کا لفظ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا، چاہے وہ مال و متاع ہو، کچھ بھی ہو، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے علم پر۔ تیسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ چیزیں جنہیں ہم صرف کھانے پینے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حلال کی ہوں چاہے حرام کی ہوں، اسی لیے کہا جاتا ہے حلال رزق، حرام رزق۔ تو یہ رزق کا اطلاق ان تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، تو یہاں پر عطا و بخشش کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا، وہی جو پہلے ہم نے معنی عرض کیا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو، تو یہ پہلے معنی میں یہاں مستعمل ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس عطا کردہ چیزوں کو ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب یاد رکھیے کہ چونکہ یہ مقام مدح ہے، متقین کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، لہٰذا یہاں پر خرچ کرنا، جس کو عربی میں انفاق کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تین شرائط کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے۔ کم از کم تین تو جس میں چیزیں پائی جانی چاہیے، تین صفات ضروری ہیں، اس کو آپ شرائط کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خرچ کرنا رزق حلال میں سے ہو، دوسرا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اپنی تعریف کی خواہش، دنیاوی فوائد کی خواہش، جس کو ہم ریاکاری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا کہ خرچ کرنے کے بعد جس کو ہم نے دیا اسے ہم کسی قسم کی اذیت نہ دیں، اور اس مال کے دینے پر یا اس خرچ کرنے پر اس پر احسان نہ جتائیں، کیونکہ آگے قرآن عظیم میں خود سورہ بقرہ میں آئے گا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو اذیت پہنچا کر اور احسان جتا کر ضائع مت کرو۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو رزق حلال کے ذریعے میں سے خرچ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اور خرچ کرنے کے بعد اس شخص پہ نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ اسے کسی قسم کی زبان سے پھر اس مالی معاملے میں یا مالی مدد کے سلسلے میں تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی صفت ذکر کی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، تو اس سے مراد قرآن عظیم ہے، اور بعضوں نے اس سے مراد احادیث کریمہ بھی لی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں خصوصاً شرعی احکام سے متعلق، وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے ہی ارشاد فرماتے ہیں، اسی کی روشنی میں، اسی کی ہدایت میں آپ کا کلام ہوتا ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن خصوصی طور پہ یہ جو حکم ہے ایمان رکھنے کا، یہ قرآن عظیم کے ساتھ ہے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر یہ متقین ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا معنی بھی آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچا اور حق تسلیم کرنا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن عظیم کے بارے میں کم از کم اجمالی طور پہ اتنا ایمان تو ضرور رکھے کہ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب سچ ہیں، حق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اور اس کا تفصیلی علم حاصل کرنا، اس پر تفصیلی ایمان لے کر آنا، مثلا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس میں مقصود الہی کیا ہے، اور اس میں سے کون کون سے مسائل وغیرہ نکلتے ہیں، پھر ان مسائل پر ایمان لانا، یہ تفصیلی جو ایمان لانے کا سلسلہ ہے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اجمالی طور پہ پورے قرآن پر ایمان لانا یہ فرض عین ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کی تمام باتیں حق ہیں، سچ ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں۔
اور تفصیلی طور پہ ایمان لے کر آنا کہ اس کے آیات کا مطالعہ کرنا، مقصود الہی متعین کرنا، اس میں حکمت الہیہ کا مطالعہ کرنا، ان سے احکامات کا اخذ کرنا، پھر ان احکامات پر ایمان لے کر آنا، ان کا یقین رکھنا کہ یہ حق ہیں، سچ ہیں، درست ہیں، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر عاقل بالغ پر اس کا ایمان رکھنا لازم قرار دے دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ اس پر ایمان رکھنا فرض عین ہو گیا۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اگر ایک شخص بھی اس عبادت کو یا اس ذمہ داری کو ادا کر دے تو سب کے سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پورے قرآن پر تفصیلی طور پر ایمان لانا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک شہر میں سے ایک شخص بھی قرآن عظیم کا اس طرح علم حاصل کر لے تو سب بری ذمہ ہوں گے، اور اگر کوئی بھی اس طرح علم حاصل نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قرآن عظیم کا تفصیلی طور پہ مطالعہ کر کے اس کی تفصیل پر، جمیع تفاصیل پر ایمان نہ لایا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ قرآن پاک کی برکات سے مستفیض ہونا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کتاب سے استفاضہ یا اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا موقوف ہو جائے گا، اس لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ پھر آگے جو ارشاد فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور یہ ان چیزوں پر بھی یا ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ ان سے مراد دیگر کتب سماویہ ہیں، توریت، زبور، انجیل اور دیگر وہ صحائف جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ دیگر کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں یا دیگر صحائف پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شکل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی تھیں وہ اس پر ایمان لانا لازم ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، ان کی تمام باتیں حق اور سچ ہیں۔ لیکن موجودہ شکل میں جو کتابیں موجود ہیں ان پر یہ ایمان رکھنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں، تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور اب ان موجودہ کتابوں کے بارے میں ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی ہر تفصیل کے اوپر، ہر جز کے اوپر یہ مطلب ایمان رکھنا کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اب لازم نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، اور خود قرآن اس کی نشاندہی کرے گا، لہٰذا یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور یہ متقین ان کتب سماویہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اتنا ایمان رکھنا، اتنا یقین رکھنا لازم ہے کہ جو کتابیں جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں وہ سب اللہ کا کلام تھا، حق تھا اور سچ تھا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت ذکر کی، پہلے ایمان بالغیب ہے، دوسری اقامت صلاۃ، پھر انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر یہ آخرت پر ایمان۔ آخرت سے مراد میدان محشر سے لے کر جب حشر قائم ہوگا، تمام لوگ اپنی قبور سے اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، اپنی زندگی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، پورا حساب و کتاب دیا جائے گا، بہت سو کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا۔ یہ تمام امور اور اس کے آگے جتنی تفاصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں یا قرآن عظیم میں بیان ہو گئیں، حتیٰ کہ دخول جنت یا خدا نخواستہ دخول جہنم تک، یہ تمام معاملات پر ایمان رکھنا لازم ہے، اور یہ متقین کی صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ اور اس پر فرمایا کہ ہم یوقنون، وہ اس کا یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں ایک ایسی قلبی کیفیت کو کہ جس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو، مطلب ہم کسی چیز کا یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے باطن سے اس کی مزاحمت ہو رہی ہوتی ہے، انکار ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا فلاں مقام پہ کوئی ایسا کر رہا ہے، ہم یوں بولتے ہیں، تو پھر دل میں بعض اوقات ہو سکتا ہے نہ بھی کر رہا ہو، یا کسی نے ہمیں خبر دی، اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب جانب انکار بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف جانب اقرار باقی رہ جاتی ہے تو اس کا نام یقین ہوتا ہے۔ تو آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں وسوسہ، شک و شبہ، تذبذب یہ بالکل ختم ہو جائے، مکمل طور پہ انسان کو یقین ہو جائے، اس کا ثبوت حاصل ہو جائے، اقرار مکمل طور پہ انسان کرے کہ آخرت موجود ہے اور ایسا سب کچھ ہوگا۔ یہ متقین کی صفات کے طور پہ، صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔
اب جب یہ متقین صفات اختیار کر لیتے ہیں تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس پر ایک انعام مرتب فرمایا، جس کا ذکر آگے ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف کی جائے گی، تو اس سے مراد ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، یعنی مطلوب، مقصود یا منزل تک پہنچا دینا۔ تو گویا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی ان صفات کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ صفت تقوی سے متصف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی کا لقب عطا فرماتا ہے، اور اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اور جب وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اس کو فلاح حاصل ہو جائے گی۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کا لغوی معنی ہوتا ہے کامیابی، اور اس سے یہاں پر مراد ہے، فلاح سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، میدان محشر میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، اور پھر دخول جنت۔ تو گویا کہ جو کوئی ان تمام امور جو ہم نے ذکر کیے، جن کا تعلق ایمان لانے سے ہے، وہ ایمان لائے، جن کا تعلق عمل سے ہے ان پر عمل بھی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جو کافر ہوئے برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عموماً آپ قرآن عظیم کا اسلوب ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک چیز کا ذکر فرماتا ہے تو بسا اوقات فوراً اس کی ضد کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مثلاً ایمان کا ذکر ہوگا تو کفر کا ذکر کیا جائے گا، مومنین کا ہے تو پھر کافرین کا، دوزخ کا ہوگا تو جنت کا، انعام کا ہے تو عذاب کا۔ اس طریقے سے اسلوب قرآن کا اکثر ایسا ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک شے کا ذکر فرماتا ہے تو بسا اوقات اس کی مکمل وضاحت کے لیے، یا اور اس میں بہت سی حکمتیں جو انشاءاللہ وقت پر عرض کی جائیں گی، دوسری چیز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے مومنین کا تذکرہ فرمایا، متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا، تو اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر کیا۔ تو پہلے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ خطاب ہے کہ بے شک وہ جو کافر ہوئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو تبلیغ فرمائی تو ان کے بڑے بڑے سردار، خصوصاً ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو تسلیم کرنے سے، آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی کوشش فرمائی اس کوشش کو رد کر دیا کرتے تھے، اور درمیان میں رکاوٹیں ڈالنے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر رنجیدگی طاری ہوئی، اور یہ تمام ان کا معاملہ یعنی دل کے اوپر بہت زیادہ گراں گزرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا کہ آپ نے فریضہ تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ کا اتنا ہی کام تھا کہ آپ انہیں سمجھاتے، انہیں ہدایت دینے کی کوشش فرماتے۔ اب اگر یہ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس میں آپ کا قصور نہیں بلکہ خود ان کا قصور ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ان کی طرف سے متوجہ ہونے سے ہٹا دیا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے قلوب پر، قلوب سے مراد یہاں عقول ہیں، کہ ان کی عقلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو چونکہ اللہ نے خبر دے دی کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اب یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پر ہمارا کلام ابھی جاری ہے، چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں
انہی آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا